مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے AIA دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ ایک صاحب کویت میں سروس کرتے ہیں، انہوں نے وہاں ایک دوست سے قرض لیا، جس دوست سے قرض لیا وہ بھی دوسرے ملک کا تھا۔ جب قرض دینے والا دوست ملک واپس جا رہا تھا تو اس نے پیسے مانگے، لیکن قرض لینے والے کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب اس نے کہا میں بعد میں دے دوں گا، لیکن جب قرض جس سے لیا تھا وہ اپنے ملک گیا تو وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اب اس صورت میں اس نے جو پیسے لیے اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے جس سے آپ نے قرض لیا، اگر اس کے گھر میں ان کے وارثین ہیں تو ان کو کانٹیکٹ کر کے ان کے وارثین کو آپ دے دیں، اور اگر وارثین سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے حد تک پوری 99% کوشش کرنے کے بعد، تو آپ کیا کریں، وہ رقم کسی کار خیر میں لگا دیں، اس صاحب کی نیت کر دیں کہ بھائی اس کا ثواب فلاں صاحب کو پہنچ جائے گا ایمانداری کے ساتھ۔ اس سے کیا ہے کہ آپ اس قرضے سے بری ذمہ ہو جائیں گے، ورنہ آپ پر اس کا وبال آئے گا۔ دوسرا سوال ہے، اگر کسی نے کسی کا بچہ گود لیا اور اس کی پرورش کی تو شادی کی ولدیت میں کس کا نام لکھا جائے گا؟ دیکھیے، یہ ہمارے یہاں ایک کافی مسکنسیپشن ہے اور ایک کلچر ہے کہ اگر کسی نے کسی کو بچپنے میں گود دے دیا تو وہ کیا کرتے ہیں، اس بچے کو سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف اپنا نام منسوخ کر دیتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر محمد ابن عبداللہ اس کے اصلی باپ کا نام تھا اور زید نے گود دے دیا تو محمد ابن زید کرا دیتے ہیں۔ بھائی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت آپ کو کتنا ہی لے لیں، شریعت میں دو قسم کے نسب ہے، ایک حقیقی نسب اور ایک دودھ پلایا کسی کو والا نسب۔ اس کے علاوہ لے پالک کا کوئی ایسی کیٹیگری نہیں ہے جس کی وجہ سے اس پر کوئی، یعنی کہ بہت سے لوگ ایسا ہوتے ہیں لے پالک بچہ لیا اس کے بعد وہ جوان ہو گیا، یا تو اس نے اتنی چھوٹی عمر میں لیا ہو کہ اس یعنی 2.5 سال سے پہلے لیا ہو اور 2.5 سال سے پہلے اس نے اپنی ماں کا دودھ پی لیا ہو تو ماں کا دودھ شریک بیٹا ہو گیا۔ لیکن اگر بعد میں لیا ہے تو وہ جو ماں باپ اسے پال رہے ہیں وہ بھی ان کی محنت نہیں، محنت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ شریعت ہی ہم اپنے مرضی کے مطابق، اپنے دل کی سمجھ کے مطابق کہ میرا بچہ ہے، میں نے اسے بچپن سے پالا ہے، میں نے اسے بچپن سے دیکھا ہے، آپ اس سے پردہ نہیں کر رہے تو اس کی گنہگار آپ ہوگی۔ شریعت آپ کو بتا دیتی ہے کہ بھائی لے پالک بچہ ہی رہے گا، اس کی طرف آپ کا نسب منسوخ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو سوال پوچھا گیا کہ شادی کارڈ میں نام ان کے اصل والد کا لکھا جائے گا جن سے وہ پیدا ہوئے، نہیں معلوم ہے تو زیر نگرانی کا لفظ پڑھا دیں، لیکن ولدیت ثابت نہیں کریں گے۔ مفتی صاحب، ایسا ولیمہ جس میں منکرات نہ ہو یا جس میں منکرات ہوں کی دعوت قبول کرنا؟ دیکھیے، ولیمہ کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، لیکن جس ولیمے کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ حرام کی کمائی سے کیا جا رہا ہے، اور جس ولیمے میں آپ جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جے بجے گا، جس ولیمے میں پتہ ہے کہ ناچ گانا ہوا، تو اس ولیمے کی دعوت قبول کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن ایسا ولیمہ جس میں پوری شریعت کے مطابق ساری پابندیاں ہیں تو اس میں آپ دعوت قبول کیجیے، بلکہ ولیمہ کھلانا اور کھانا تو سنت ہے۔ عدت میں عورت اپنے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا ایسے جانور جس کی ایک آنکھ سفید ہو ایک کالی ہو، ایسی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، اگر دونوں آنکھیں صاف نظر آ رہی ہیں اور اس میں کوئی ڈیفیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے، رنگ چاہے کیسا ہو، تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ 2 ہفتوں میں قربانی کا جانور کیسا ہوگا، اس طرح کی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا